امداد سن رہو مصیبتیں عمران خان صاحب کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ عمران خان صاحب کے بھانجے حسان نیازی اور پی ٹی آئی کے ایک رہنما عباد فاروق کے متعلق ایک خطرناک قسم کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ دونوں جو فوج کی تحویل میں تھے لاپتہ ہو گئے ہیں، اور عباد فاروق نے تو فوج کی تحویل میں خودکشی کرنے کی کوشش کی تشدد سے تنگ آ کر، یہ دعویٰ ہے۔ اور ساتھ ہی دوسری طرف جو نئی مصیبت عمران خان صاحب کے لیے پیدا ہونے جا رہی ہے، حکومت نے کمر کس لی ہے، بڑی خبر ہے وہ، اور وہ ہے طالبان کے حوالے سے عمران خان صاحب کی جو ایک پالیسی تھی یا ان کے جو ایکشنز تھے ان کی حکومت میں طالبان کو واپس لا کر بسانے کے، اس کے خلاف عمران خان صاحب، فیض حمید اور پھر اور بھی جو ملوث تھے ان کے خلاف پراپر ماحول بنایا جا رہا ہے، اور ممکن ہے کہ وہ معاملہ عمران خان صاحب اور فیض حمید کے گلے پڑے۔ اور پھر ایک اور چیز جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے ججوں کے خط کے حوالے سے۔ تو ججوں کے خط کے حوالے سے ڈیولپمنٹ وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہی 6 جج صاحبان نے خط لکھا تھا 25 مارچ کو سپریم جوڈیشل کونسل کو، اور اب اس خط کے معاملے پر سماعت کر رہا ہے سپریم کورٹ کا لارجر بینچ اس کو نوٹس کیس کے طور پر۔ تو اس کی تو پیش اپنا ہونی ہے سماعت 29 اپریل کو، لیکن اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ایک ایکشن لیا ہے، اور اس پر پہلے میرا خیال ہے بات کر لیتے ہیں۔ جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے خبر وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ جج جتنے بھی ہیں جنہوں نے خط اسلام آباد ہائی کورٹ کے جتنے جج صاحبان ہیں ان سے تجاویز مانگ لی گئی ہیں کہ جو ججوں کا خط تھا جس میں انہوں نے الزام لگایا تھا کہ مداخلت کی جا رہی ہے ایجنسیوں کی طرف سے، آئی ایس آئی کی طرف سے مختلف مقدمات میں، اور ظاہر ہے اشارہ عمران خان صاحب کے مقدمات کی طرف دیا گیا، لیکن چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز صاحب نے بھری عدالت میں کہا کہ بھئی یہ جو کچھ جو مداخلتوں کا ذکر ہے یہ تو پچھلے چیف جسٹس صاحب کے دور کی بات ہے اور مقدمات پرانے تھے۔ تو بہرحال جو بھی ہے اس میں اب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب نے اپنے بردر جج صاحبان سے تجاویز مانگی ہیں، اور اس کے اوپر پیر تک انہوں نے کہا ہے کہ جناب جو ہے وہ تجاویز ان کے سامنے جو ہیں وہ پیش کی جائیں یا لائی جائیں، تجاویز دی جائیں۔ تجاویز کیا مانگی گئی ہوں گی کہ اگر کوئی ایسی مداخلت ہوتی ہے، کیونکہ کہا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے بھی کہ بھائی آپ تو خود ہائی کورٹ ہیں، اگر آپ کو کوئی آ کر تنگ کرتا ہے، آپ کو کوئی آ کر کہتا ہے کہ ہماری مرضی کے فیصلے کرو، اگر آپ کو کوئی بلیک میل کرتا ہے، آپ کو کوئی ویڈیوز آپ کی بناتا ہے اور آپ کو پکڑ لیتے ہیں وہ آلات، تو آپ خود ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ آپ کو خود ایکشن لینا چاہیے تھا۔ سپریم کورٹ میں معاملہ یا سپریم جوڈیشل کونسل میں معاملہ کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو؟ کہا گیا کہ بھئی جو جج متاثر ہے وہ خود تو ان عدالت کا نوٹس لے، وہ کارروائی کرے۔ تو اب یہ تجاویز جو ہے وہ یہی مانگی گئی ہوں گی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس میں کیا کر سکتا ہے، کیونکہ کبھی امکان یہی ہے کہ جو اپنا سپریم کورٹ کا لارجر بینچ ہے وہ اگر فل کورٹ میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے تو بھی وہ کسی انویسٹیگیشن کی طرف جائے گا، یا پھر کہہ دے گا کہ جناب آپ ایکشن لیں، جو بھی یہ کچھ کر رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں، سپریم کورٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ ڈیولپمنٹ تھی، بڑی خاموشی تھی خط والے معاملے پر، کیونکہ خط کے معاملے کو عمران خان صاحب نے استعمال کرنا چاہا تھا اپنے حق میں۔ عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے وہ پانی کا بلبلا، آج کچھ مل گیا اس پہ سیاست کر لی، کل کچھ مل جائے گا اس پر سیاست کر لیں گے، دہاڑی دار سیاست، کہ کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہے۔ لانگ ٹرم پالیسی صرف یہ ہے عمران خان عمران خان عمران خان، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ آج آرمی چیف جو ہیں وہ عمران خان کی نظر میں جنگل کے بادشاہ ہیں، وہ سارا کچھ کر رہے ہیں اپنے وائسرائز کے ذریعے، لیکن کل کو عمران خان صاحب کی دعوت اگر وہ قبول کر لیتے ہیں یا عمران خان صاحب کی پیشکش قبول کر لیتے ہیں کہ جی میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، مذاکرات کر لو، مک لو، تو پھر جنرل عاصم منیر سے بڑا کوئی سپر جنرل نہیں ہوگا، یعنی ایسا جنرل جو جمہوری بھی ہوگا، جو محب وطن بھی ہوگا، اور انسانی تاریخ میں کوئی ایسا جنرل نہیں آیا ہوگا۔ جس طرح قمر جاوید باجوہ کسی زمانے میں انسانی تاریخ کے سب سے بڑے جمہوریت پسند جنرل عمران خان صاحب کہتے تھے ان کو، تو اس طرح۔ تو بہرحال تو وہ جو عمران خان صاحب کو یہ خط والا ایشو ملا، انہوں نے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی، وہ ایشو ٹھس ہو گیا۔ اب وہ نئے ایشو کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خان صاحب، بشرا بی بی کو زہر دینے کا معاملہ، مجھے اپنا مارا جائے گا، مجھے قتل کیا جائے گا، میں آرمی چیف کو نہیں چھوڑوں گا، میں پیچھا کروں گا، وغیرہ وغیرہ۔ کل میں سن رہا تھا شعیب شاہین صاحب وہ بھی لگے ہوئے تھے جنگل کا بادشاہ جنگل کا بادشاہ،
تو بہرحال جنگل کا بادشاہ تو شیر کو کہا جاتا ہے، لیکن جنگل کا قانون ہوتا ہے. تو بہرحال عمران خان نے کہہ دیا تو کہہ دیا، پھر اسی کو ایکو کر رہے ہیں. اب جو عمران خان صاحب کے بھانجے اور عباد فاروق کے معاملے پر آنے سے پہلے جو کہانی ہے طالبان والی، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ حکومت آنے سے پہلے عمران خان صاحب کی حکومت جب ختم ہو گئی تھی، اور اس کے بعد جو پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی حکومت تھی وہ ٹائم، اور پھر جو کور کمانڈ اپنا جو یہ کور کمانڈر کہہ رہا ہوں میں، نگران حکومت کا ٹائم تھا، اس دوران کور کمانڈر کانفرنسز ہوئی ہیں، اس دوران فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، اور اس دوران قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگیں ہوئیں شہباز شریف صاحب کے گزشتہ دور میں. اس دوران یہ جو خاص طور پر عمران خان صاحب جو مسلسل دعویٰ کرتے رہے ہیں نا کہ جی طالبان جو ہے ٹی ٹی پی والے وہ وہاں تھے، جب وہاں پہ امریکہ نکل گیا تو جیلوں میں تھے، تو ان کا ہم کیا کرتے، تو طالبان جو ہے یعنی افغان طالبان وہ ان کو مار دیتے، پتہ نہیں کیا کر دیتے، تو لہٰذا ہم نے ان کو واپس لا کر بسانے کا فیصلہ کیا. پھر ہم وہ 40-50 ہزار فیملیز، پھر ان میں کچھ ملیٹنٹس بھی تھے، تو ہم نے 4-5 ہزار کو تو لا کر بسایا. انہوں نے آتے ہی کام شروع کر دیا، پاکستان میں دہشت گردی بڑھ گئی، اور کے پی کے میں خاص طور پر، اور کے پی کے جو سابقہ قبائلی علاقے ہیں وہاں خاص طور پر لوگ چیختے رہے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا ہے، دوبارہ آ گئے. سوات تک میں وہ بندوقیں لہراتے ہوئے آپ کو نظر آئے ہوں گے. اور اس کے بعد پھر جو کور کمانڈر کانفرنس، فارمیشن کمانڈر کانفرنس، قومی سلامتی کمیٹی، ان کی پریس ریلیزز آپ کو یاد ہوں گی. ان میں کہا گیا تھا کہ ایک قومی سلامتی کی جو پالیسی تھی ہماری، جو پارلیمنٹ کے ذریعے بنی تھی، یعنی نیشنل ایکشن پلان، اس کے اگینسٹ جا کر ان ملیٹنٹس کو لا کر بسانا بغیر کسی پالیسی ساز ادارے کی مشاورت، منظوری یا اس کو اعتماد میں لیے، یہ اس سے ہماری جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، ہمارے جو جوانوں نے، ہمارے جو افسروں نے، ہمارے جو شہریوں نے قربانیاں دی ہیں، اس سے قربانیاں رائگاں جا رہی ہیں. تو لہٰذا وہ ایک ارادہ نظر ظاہر ہو رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہوگا اس معاملے پر. لیکن کیونکہ پچھلی جو 16 ماہ کی 17 ماہ کی حکومت تھی، وہ ایک ارینجمنٹ تھا نا، ایک مختصر عرصے کا، کیونکہ الیکشن ہونے تھے، تو اس دوران تو میرا خیال ہے کوئی بہت بڑے کام نہیں اس حوالے سے کیے گئے. لیکن اب جو مجھے سورسز بھی بتا رہے ہیں اور جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ہوتی ہوئی، کہ اس معاملے کو سنجیدگی کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے کہ بھائی یہ پالیسیز کس نے بنائی تھی. کیونکہ آپ دیکھیں نا، اب کل جاپنیز کے اوپر کراچی میں حملہ ہوا، نوشکی کا حملہ، آئے روز ہمارے جو اپنا علاقے کے پی کے وہاں دہشت گردی ہو رہی ہے. کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس دن کوئی نہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ نہ ہو. یوں لگ رہا ہے، اللہ نہ کرے، جس طرح 2008 سے پہلے دہشت گردی سر اٹھا رہی تھی، اسی طرح کی صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہمارے جوان قربانیاں دے رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، پولیس والے، عام سویلینز جو ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہاں تک کہ وہ اپنا کسٹم کے جو لوگوں کے اوپر، جو کسٹم کے افسر اور تھے، ملازم تھے، ان کے اوپر اٹیک ہوا، وہ شہید کر دیے گئے. تو یہ ایک پراپر ایک آرگنائز طریقے سے جس طرح لایا گیا عسکریت پسندوں کو، تو اس کے اوپر اب ریاست کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہی ہے. کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بات کی. انہوں نے کہا کہ جی یہ بڑا ظلم کیا گیا ملک کے ساتھ. اب جب یہ ریاست جب یہ اس معاملے کو دیکھ کر سوچ رہی ہے کہ دہشت گردوں کو لانے والا کون تھا اور کیوں لایا گیا تھا، اور پھر اس کے جو خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں، تو کیا یہ معاملہ ایسے ہی بس گپ شپ میں ختم ہو جائے گا یا اس طرف جائے گا؟ جنرل فیض حمید فیض آباد دھرنا کمیشن میں جب نئی رپورٹیں آ رہی ہیں اس کے مطابق ان کو کلین چٹ نہیں ہے. جنرل فیض حمید ٹاپ سٹی والے معاملے میں ان کے خلاف انکوائری شروع ہو گئی ہے، اور میجر جنرل انکوائری کریں گے وہ معاملہ. لیکن یہ والا معاملہ جو ہے، اس معاملے میں جو طالبان والا معاملہ ہے، اس میں جنرل فیض حمید، جنرل قمر جاوید باجوہ، عمران خان، اور اس میں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کے جو کریڈٹ لیتے رہے ہیں وہ عمران خان لیتے رہے، اور وہ مسلسل کہتے رہے کہ جی ہم نے پالیسی کے تحت لا کر ان کو بسایا ہے. تو یہ معاملہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ایک اور مصیبت خان صاحب کے اور فیض حمید صاحب کے گلے پڑنے جا رہی ہے. اور اگر یہ ہوا تو یہ بڑا سنگین معاملہ ہوگا، کیونکہ پالیسی
وہ پالیسی جو کابینہ کی منظوری سے دی جائے اس پر وزیر اعظم کی پکڑ نہیں ہو سکتی، وہ پالیسی جو پارلیمنٹ کے ذریعے بنے اس پر وزیر اعظم کی پکڑ نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر وزیر اعظم کسی ادارے کی منظوری، کسی ادارے کی منشا کے بغیر، ادارے کون سے؟ منتخب ادارے، ان کی مرضی اور منشا کے بغیر اگر وزیر اعظم اپنے 2 جنرلوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ فیصلہ کرے تو میرا خیال ہے اس پر وزیر اعظم جو ہوں گے اس وقت کے وہ قابل گرفت ہوں گے۔ تو لہٰذا ایک اور مصیبت خان صاحب کے گلے پڑنے جا رہی ہے۔ اور اب وہ جو دوسرا معاملہ ہے عمران خان صاحب کے بھانجے حسان نیازی صاحب کا، ان کے متعلق ہمارے دوست عمران شفقت صاحب کو کسی نے بتایا تھا کہ جب ان کے وکلا فوجی حوالات میں ان سے ملاقات کرنے گئے، روٹین میں جس طرح ان کو ملاقات کی اجازت ہوتی ہے، تو وہاں پر وہ نہیں تھے، حسان نیازی نہیں تھے اور عباد فاروق نہیں تھے۔ ہو سکتا ہے ان کو شفٹ کر دیا گیا ہو کہیں یا کچھ، لیکن پی ٹی آئی کے جو شعیب شاہین صاحب ہیں انہوں نے کل ایک پریس کانفرنس کی اور پھر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ ان دونوں کو لاپتہ کر دیا گیا ہے، لیکن وہ جو ہیں عباد فاروق ان کو بہت زیادہ تنگ کیا گیا، یعنی تنگ کیا گیا ٹارچر کرنے کے معنوں میں کہا جا رہا ہے، ان کو بہت زیادہ تنگ کیا گیا اور پھر انہیں تنگ آ کر خودکشی کرنے کی کوشش کی، شیشے میں اپنا سر دے مارا اور اس کے بعد ان کو، اور حسان نیازی نے بہت چیخے چلائے اور اس کے بعد ان دونوں کو وہاں سے لاپتہ کر دیا گیا۔ تو پی ٹی آئی والے یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی عباد فاروق جو ہیں وہ فوج کی تحویل میں خدا نہ کرے کہ وہ نہیں رہے جہاں۔ یہی پروپیگنڈا ہمارے دوست عمران ریاض کے متعلق کیا جاتا تھا جب وہ لاپتہ تھے، جب وہ تحویل میں تھے، جو بھی اس کو نام دے۔ اس وقت بھی کئی بار یہ کہا گیا کہ جی وہ شعیب شاہین نے باہر سے بیٹھ کر ٹویٹ کیا کہ جی عمران ریاض کو مار دیا گیا، اس طرح کے دعوے کیے جاتے رہتے۔ اب اس میں ایک تو انہوں نے سپریم کورٹ سے پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ وہ نوٹس لیں کہ یہ کدھر ہیں، لاپتہ کہاں ہیں۔ میں نے کوشش کی اپنے دوست نور اللہ صاحب کے ذریعے، کیونکہ ان کا حفیظ اللہ نیازی صاحب کے ساتھ اچھا تعلق ہے، کہ ان سے پوچھ لیں کہ واقعتاً ان کے صاحبزادے جو ہیں لاپتہ ہیں یا یہ پی ٹی آئی والے پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ ان سے رابطہ نہیں ہو سکا تھا، لہٰذا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لاپتہ مطلب یہاں پہ کوئی نئی بات نہیں ہے نا کسی کا لاپتہ ہونا، تو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے، اس چیز کو ہم بالکل مسترد نہیں کر سکتے۔ لیکن دوسری طرف جو ہم رجحان دیکھیں تحریک انصاف کا، تو وہ بڑا خطرناک اور وہ بڑا سنگ دلانہ ہے۔ عمران خان نے کہہ دیا تھا جو خواتین گرفتار ہوئی تھی کہ جن کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے، وہ خواتین بیچاری خود باہر آئی، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں، ہمیں بہت اچھے طریقے سے رکھا گیا، جیل ہے، قید میں جو مصیبتیں رہنے کی ہوتی ہیں وہ ضرور ہیں، گھر نہیں ہے، لیکن ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو سنگ دل قسم کی سیاست ہے تحریک انصاف کی، عمران خان صاحب کی۔ تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ کل ضمنی الیکشن ہے، اس کے لیے ایک اسٹنٹ کے طور پر اس کو استعمال کر رہے ہو سکتا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی پروپیگنڈا تو کرتی ہے۔ لیکن اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ دونوں اشخاص جو اس وقت بے شک ابھی مجرم ڈکلیئر نہیں ہے، ملزم ہے، لیکن اگر مجرم بھی ڈکلیئر ہو جاتے ہیں، سزا بھی ہو جاتی ہے، تو جس ادارے کے پاس ہے اس ادارے کی پناہ میں وہ اس ادارے کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ لاپتہ ہے، اگر ان کو کوئی نقصان ہوا تو ذمہ دار فوج کا ادارہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیں جو لوگ پولیس کے پاس ہوتے ہیں، عدالت ان کو جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کرتی ہے، اور جن کو عدالت جیل بھیج دیتی ہے حوالاتیوں کو، ان کو کہا جاتا ہے جوڈیشل کسٹڈی۔ وہ عدالت کے مہمان ہوتے ہیں، وہاں پر عدالت کی پناہ میں ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ حوالاتی جو ہیں، جو فوجی عدالتوں میں جن کے مقدمات چل رہے ہیں اور وہ فوج کے حوالات میں ہیں، کوئی بھی ہے، حسان نیازی ہے، اپنا عباد فاروق ہے، یا کوئی اور لوگ ہیں، 105 میں سے 85 بچے نا، تو ان میں سے کوئی بھی ہے، اگر کسی کو بھی خراش آتی ہے تو ذمہ دار فوج کا ادارہ ہے۔ اور پھر اگر یہ کوئی پروپیگنڈا پی ٹی آئی کر رہی ہے تو پھر فوج کے ادارے کو چاہیے کہ فوراً ان لوگوں کو اس کا پروپیگنڈا ناکام کرنے کے لیے وہ اپنا موقف سامنے لے کر آئے، کیونکہ پروپیگنڈا کل پرسوں سے چل رہا ہے، یا یہ بات پرسوں سے سامنے آئی ہوئی ہے کہ جی وہ دونوں لاپتہ ہو گئے۔ تو لاپتہ ہوئے ہیں نہیں ہوئے، ان کو کہیں منتقل کیا گیا ہے، اور عباد فاروق کے متعلق جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں وہ افواہیں ہیں یا وہ حقیقت ہے، جو بھی چیز ہے کھل کر فوج کے ادارے کو، کیونکہ ان کی تحویل میں ہے،
تو ان کو اس معاملے پر اپنا موقف دینا چاہیے تاکہ کسی کو پروپیگنڈا کرنے کا موقع نہ ملے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔